سے جو حضور علیہ السلام سے وابستہ ہو جائے وہ دنیا میں بھی خسارے میں نہیں ہے، یہاں بھی موج ہے اور آخرت میں بھی موج ہی موج ہے۔ اور جو حضور سے وابستہ نہ ہوا وہ دنیا کے اوپر جو مرضی پالے پھر بھی خسارے میں، اور آخرت کا خسارہ تو ہے ہی ہے نا۔ اس لیے اگر خسارے سے بچنا چاہتے تو حضور کے دامن سے وابستگی اختیار کرو، حضور سے تعلق کی مضبوطی قائم کر لو، خسارے سے بچ جاؤ۔ دنیا کے کتنے لوگ تھے لیکن آج ان کا نشان بھی نہیں ہے۔ اس دور کا اوباما جب حضور جلوہ فراز ہوئے، کسی کو اس دور کے رومی شہنشاہ کا نام آتا ہے پوری مجلس کے اندر؟ اس دور کے اوباما کا نام مٹ گیا، خسارے میں چلا گیا نا۔ لیکن بلال حبشی کا نام تو سب کو یاد ہوگا۔ آج منبر و محراب پہ تذکرہ انہی کا ہے نا۔ تو اقبال کا یہاں لہجہ دیکھیے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اس دور کا شہنشاہ مٹ گیا لیکن ذات کا غلام ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں۔ آج منبر و محراب پہ نام لیا جاتا ہے تو دلوں کو قرار ملتا ہے۔ تو یہ ہے خسارے سے بچنا۔ اس دور کے شہنشاہ مٹ گئے، ان کے قلعے اور ان کے نامور محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو کے رہ گئے۔ زمانہ آج ان کے نام کو بھی نہیں جانتا، لیکن جو میرے رسول علیہ السلام سے نسبت رکھنے والا ہے، زمانے نے ان کی نسبتوں کا بھی احترام باقی رکھا ہوا ہے، اور آج ان کے نام اور ان کے ذکر اور ان کے تذکروں کی شمع فروزاں ہے۔ تو پھر خسارہ کس کو ہوا؟ جو حضور سے دور ہوئے یا جو حضور والے ہیں؟ یقیناً جو حضور والے ہیں وہ خسارے سے بچے، اور جو میرے آقا سے دور ہٹ گئے، چاہے ساری دنیا سمیٹی ہوئی تھی دامن کے اندر، لیکن برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ تو خسارے میں ہے انسان، بچے گا وہ محبوب جو تیرے دامن سے لپٹ کے رہے۔ اچھا چلو وہ تو دور کی کہانی ہے۔ آپ لاہور جائیں تو راوی کے اس پار آپ کو جہانگیر کا مقبرہ ملے گا، جہاں دن کو بھی حسرتیں برستی ہیں، اور اس کی محبوب بیوی جو تخت میں اس کے پیچھے بیٹھتی تھی، اور جب بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے ناگوار ہوتا پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلہ تبدیل کر دیتا۔ اس کی قبر بھی ساتھ ہی بنی ہے، اور وہ بھی حسرتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کی بیٹی ہے زیب النساء، جس کا اپنا شعر اس کے لوح مزار پہ لکھا ہے: بر مزار ما غریباں نہ چراغ نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزد نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی پروانے نے پر جلانے، نہ کسی بلبل نے گیت گانے۔ یہ راوی کے اس پار کی کہانی، یہ دنیا داروں کی کہانی ہے۔ اچھا راوی کا کنارہ پار کرتے ہیں، ایک لوح مزار ادھر بھی ہے۔ اللہ اکبر! یہ دیکھو خسارے سے بچنے والے لوگ، خسارے والے لوگوں کی قبر کے اوپر جانوروں کی بینٹیں پڑی ہیں، جا کے دیکھ لو۔ اور جو خسارے سے بچے ہیں، گلیمیں جو ہے وہ فقیر گلیم پوش تھا، اور اپنا گھر بھی نہیں ہے، شادی بھی نہیں کی، اولاد بھی نہیں ہے کہ جو نام کو باقی رکھے، لیکن آج دیکھو جا کے، آج لوح مزار پہ وہاں لکھا ہے: گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل، کاملاں را۔ دن کو چلے جائیں، شام کو چلے جائیں، دوپہر کو چلے جائیں، رات کے پچھلے پہر چلے جائیں، ورکنگ ڈے چلے جائیں، چھٹی کے دن چلے جائیں، مارش اللہ ہو، دفعہ 144 ہو، کرفیو آرڈر نافذ ہوا ہو، عید کا دن ہو، جس موسم میں بھی جائیں گے ہجوم عاشقہ ہی نظر آئے گا نا۔ تو یہ ہے خسارے سے بچے ہوئے لوگ، یہ ہے خسارے سے نجات پانے والے لوگ، حضور کے دامن سے وابستہ ہونے والے لوگ۔ ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے، اسمبلیوں میں خاک اڑتی ہے۔ جو ہے وہ آج میں کہتا ہوں، ہمارے قبرستان میں ایک قبر ہے جس کے اوپر میں ایک دن قبرستان میں گیا تو کتبہ لکھا ہوا تھا سابقہ چیئرمین۔ تو ویسے قبرستان میں ہنسنا نہیں چاہیے لیکن مجھے ہنسی آئی۔ میں نے کہا یہ اب سابقہ ہو گیا، قبر میں جا کے یہ چیئرمین سابقہ چیئرمین ہو گیا، لیکن اللہ کا ولی قبر میں جا کے کبھی سابقہ ولی نہیں ہوتا۔ اللہ کا ولی قبر میں بھی ولی ہی ہوتا ہے، وہ وہاں جا کے سابقہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے بانک پن، یہ ہے خسارے سے بچنے کی صورت۔ تو اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ یہ بانک پن ہے جو خسارے سے بچنے والے لوگوں کو نصیب کیا جاتا۔ مضمون لمبا ہے، آگے بڑھوں۔ وعامل الصالحات، خسارے سے بچنے کے لیے ایمان کے بعد دوسری بات اعمال صالحہ کا زیور ہے، جو آج ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم عمل کی بات تو جو ہے وہ اس سے گریز ہی کرنا چاہتے ہیں، بس ہم زبانی دعوی محبت رسول بھی اور زبانی ایمان کی بات پر اکتفا کر لینا چاہتے ہیں۔ مجھے ایک درویش نے کہا کہ اگر
ابو جہل کو پتہ ہوتا کہ کلمہ بھی چلتا رہے گا اور ساتھ میری جھوٹی سرداری کا بھرم بھی رہے گا اور میرے مکر و دجل و فریب اور تلبیسات بھی چلتی رہیں گی، تو اس کو کیا ضرورت تھی اختلاف کرنے کی؟ اس کو پتہ تھا کہ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کا غلام ہونا پڑے گا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا کلمہ بھی چلتا رہتا ہے اور باقی سب کچھ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، اور ہم جو ہے وہ عاشق رسول بھی رہتے ہیں اور باقی سب، ہم سودی کاروبار بھی کرتے رہتے ہیں اور ہم مومن بھی رہتے ہیں، حاجی صاحب بھی رہتے ہیں، ہمارا جو ہے وہ دورہ کام چلتا رہتا ہے۔ تو ایمان کے بعد دوسری بات جو ہے، قرآن نے ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پہ جو ہے وہ ایمان کے بعد ہمیں اعمال صالحہ کا کہا ہے۔ قرب قیامت کے فتنوں کو حضور نے بیان کیا کہ عمل کا کھاتہ کمزور ہو جائے گا اور لوگ صرف جو ہیں وہ ایک نام کے طور پہ مسلمان رہ جائیں گے۔ لا یبق من الاسلام الا اسمہ ولا یبق من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ ایک وقت آئے گا کہ مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی۔ اسلام کا نام رہ جائے گا لیکن مسلمانی، وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ مسلمانی در کتابوں مسلمانہ در گور، کہ مسلمان قبروں میں چلے گئے اور مسلمانی کتابوں میں رہ گئی ہے۔ اور آج ہم کیا ہیں؟ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے ہم کیا ہیں، ہمارا کردار کیا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، ہمیں خود پتہ ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور ہمارا دعویٰ محبت رسول، ہمارا دعویٰ ایمان اور اسلام، یہ کہاں تک سچا ہے اور کہاں تک اس کے اندر جو ہے وہ ملاوٹ ہے، یہ بھی ہمیں اچھی طرح پتہ ہے۔ لیکن صاحب اسلام نے ہمیں ترغیب دی ہے اعمال صالحہ کی تاکہ اپنی نجات کی ضمانت حاصل کریں ایمان کے بعد اعمال صالحہ کے ذریعے۔ اعمال صالحہ کے حسن سے، جمال سے یقیناً ہم اپنے آپ کو روشن کر لیں گے۔ آج عمل گریز ہم اتنے ہو گئے ہیں کہ یہ بات آپ نے بھی کئی بار سنی ہوگی، میں بھی سنتا ہوں، کان پک گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، بڑے لوگ کہتے پھرتے ہیں اور وہ ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں۔ یہ عمل گریزی اور عمل سے بھاگنے کی ایک صورت ہے کہ یار آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوتا ہوں کہ تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ تیرے لیے مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ جن کے لیے مشکل تھا، جنہوں نے مشکلیں کاٹی، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ ان کی کھال و دھیڑی نہیں گئی، لوہے کی کنگھیوں سے جسم کو نوچا نہیں گیا، انہیں آرا رکھ کے سر سے پاؤں تک چیرا نہیں گیا، انہیں 2 اونٹوں کے ساتھ بند کر کے 2 حصوں میں بانٹا نہیں گیا، کیا کچھ نہیں ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، بلکہ ایک صاحب کو جب 2 اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ کر کے مخالف سمت دوڑایا گیا، کہا منحرف ہو جا دین سے ورنہ تیرے ٹکڑے کر دیں گے۔ اس نے کہا جو کرنا ہے کرو۔ جب اونٹوں کو ہانکا لگایا گیا، بدن چرنے لگا، سرخ سرخ خون کے قطرے گرنے لگے۔ ہمیں تاریخ نے بتایا جب تک زبان بولتی رہی لفظ یہی تھے، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا ہوں۔ تو یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے مشکلیں سہی بھی اور پھر بھی شکایت نہیں کی کہ ہم جو ہے وہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے دین پہ چلنا؟ مسجد میں AC لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، حالات میں تھوڑی سی خرابی ہوئی تو باہر گن مین بھی کھڑا ہے، مخملی مسلح ہیں، تو یہاں سجدہ کرنا مشکل ہے یا کربلا کی ریت پہ مشکل تھا؟ یہاں سجدہ کرنا مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے جو ہے وہ تپتی ہوئی ریت کے اوپر سجدہ کرنا مشکل تھا؟ لیکن مصنوعی طور پہ شور کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دین پہ چلنا مشکل ہے ہی نہیں، اور دوسری بات ہو بھی تو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے۔ اگر مشکل ہو بھی تو پھر بھی تو یہی راستہ ہے نا، اس کے بغیر تو چارہ کار ہی نہیں ہے، اس کے بغیر تو کوئی راستہ فرار کا ہے ہی نہیں ہے۔ جب یہی صائب راستہ ہے تو اس کے لیے جتنا بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے، ہر صورت میں اسی راستے پہ چلیں گے۔ اور پہلی بات وہ کہ دین پہ چلنا مشکل نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے راستے پہ کوئی چلنا چاہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے، فرماتا ہے کہ ہم اس کے لیے دین پہ چلنا آسان کر دیتے، اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ یا جب آسان کر دیا تو پھر معصوم علی اصغر جو ہے وہ نو مولود علی اصغر کو بھی اپنے ہاتھ میں لے جا کر کے جو ہے وہ ان کو تڑپتا ہوا دیکھ کر کے بھی صبر کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور پھر جوان بیٹوں کی لاشیں کندھوں پہ اٹھا کر کے خیموں تک لاتے ہیں، پھر بھی استقامت کے پاؤں میں لغزش نہیں آتی ہے۔ تو یہ کتنا کٹھن مشکل مرحلہ تھا، ایک بوڑھا شخص جوانوں کی لاشیں اٹھا کے
کربلا کے میدان سے خیموں کے قریب رکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی صبر کی تلقین باقیوں کر رہا ہے کہ کہیں تمہارا پیمانہ صبر لبریز نہ ہونے پائے۔ یہ مشکل آسان کس نے کی ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب کوئی میرے راستے پہ چلے تو میں مشکلیں آسان کر دیا کرتا ہوں۔ تو ہمارے لیے تو وہ مرحلے ہی نہیں ہے، ہمارے لیے تو دار و رسن کی وہ کہانیاں ہی نہیں ہے، تو ہم مصنوعی شور کر رہے ہیں کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ آؤ مشکل ہو تو پھر بھی راستے پہ چلیں، اللہ تعالیٰ مشکل میں بھی صبر عطا فرمائے۔ آگے فرمائے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ بات لمبی ہو گئی۔ حق سے مراد امام قرطبی نے 3 قول مراد لیے، اسلام، توحید اور قرآن۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر سے ایک تو زندگی کے اندر جو مشکلات آتی ہیں، ایک تو وہ مراد لی ہے، اور دوسرا علماء نے وہی کہ راہ حق میں چلتے ہوئے جو شدائد آتے ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا، اس کی تلقین کی گئی ہے۔ اور تم جتنے خلوص سے چلو گے اتنی مشکلات زیادہ آئیں گی، جتنے تیز چلو گے اتنی ہوا کی مزاحمت تمہیں زیادہ کرنا پڑے گا۔ میں ایک دفعہ ایک بزرگ سے شکایت کی کہ کچھ لوگ خام خواہ، میں کسی کو دکھ بھی نہیں دیتا تو عجیب میں رویے پاتا ہوں، تو کیا ماجرا کیا جائے؟ تو کہنے لگے رفتار کم کر دو تو مخالفت بھی کم ہو جائے گی، تو وہ اگر تیز چلو گے تو پھر اتنی ہوا بھی تو زیادہ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے گی۔ اب تمہاری مرضی ہے، اگر نہیں برداشت کرتے ہو تو ہولے ہولے چلو، اور اگر تم برداشت کرنے کی سکت رکھتے ہو تو پھر اور تیز ہو جاؤ۔ تو یہ تو ایک لازمہ ہے، اگر اس فلسفے کی سمجھ آ جائے اور اس نقطے کو اندر آپ بٹھا لیں تو پھر کوئی پرواہ ہی نہیں رہتی، پھر بندہ چلتا ہی رہتا ہے، بلیا لوکی تینوں کافر آکڑ تو آہو آہ، پھر رنگ ہی کوئی اور ہوتا ہے، پھر کیفیت ہی کوئی اور ہوتی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کا یہ مفہوم ہے کہ راہ حق کے اندر تمہیں جو بھی شدائد، جو بھی مشکلات اٹھانی پڑے، ان مشکلات کو پاٹتے ہوئے اپنی منزل پہ نظر رکھ کے آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ تو ہر لمحہ تو آگے بڑھتا چلا جا، اور پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی توہین جستجو سمجھ، تو پھر انشاءاللہ تیری مدد ہوگی اور تیرے راستے آسان کر دیے جائیں گے۔ تو سورۃ العصر ہمیں ایک قسم سے شروع کر کے ہمیں صبر کی تلقین کرتی ہے، اور سورۃ کا جو جوف ہے وہ اعمال صالحہ اور جو ہے وہ ایمان کی طرف، دعوت کی طرف بلا رہا ہے۔ اور یہ 4 چیزیں ہیں، اگر ایک شخص میں پائی جائیں تو وہ خسارے سے بچ سکتا ہے، ورنہ زندگی سوائے خسارے کے اور ہے ہی کچھ نہیں۔ اگر یہ 4 چیزیں کوئی شخص اپنا لے، پھر خسارہ اس کو چھو کے بھی نہیں گزر سکتا ہے، پھر وہ خسارے والا نہیں ہے، خسران والا نہیں ہے، پھر وہ فوز عظیم والا ہے۔ پھر محبوب کے زمانے سے وہ شخص جڑ جاتا ہے، اور پھر جو حضور سے جڑ جاتا ہے پھر وہ خسارہ اس کو مس بھی نہیں کر سکتا ہے، اور اس کو وہ عزت ملتی ہے، وہ مقام ملتا ہے کہ زمانہ اس کی گرد راہ کو آنکھوں کا سرما بنانا اعزاز سمجھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ عصر کا جمال نصیب فرمائے، اور آج کی اس مجلس میں جو باتیں کہی گئیں انہیں تاثیر کی شیرینی میں گھول کے دلوں میں اتار دے، من کو ستھرا اور روحوں کو پاک کر دے، خیالوں کو نور دے دے، اس مسجد، مرکز، محلے کو قیامت تک آباد رکھے۔ آخر میں آپ کی آمین کے ساتھ دعا کرنا چاہوں گا، اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے، میرے ملک کو اس وقت جو درپیش مسائل ہیں اور جو بدطینت حکمران اس ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی صالح، نیک، غیرت مند اور باہمت، با کردار حکمران عطا فرمائے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب اس ملک کی باغ دوڑ حضور کے غلاموں کے ہاتھ میں آئے گی۔